السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ اب رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اور جو رمضان میں ہمارا جو اسکیڈول بنا ہوا تھا اس کے اندر ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر ہم لوگ کمپیریٹیولی بہت زیادہ عبادتیں کر لیتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں ہم لوگ رمضان گزار لیتے ہیں، گناہوں سے بچ کر، ڈسٹریکشن سے دور رہ کر، ان چیزوں سے دور رہ کر جو ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، ان چیزوں سے تھوڑا سا بچ کر جس کو شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ یہ اس لیے ہو پاتا، اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی انوائرمنٹ، یہ جو ماحول رمضان کے اندر بن جاتا کہ ہم لوگ ماحول کی وجہ سے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں جو ہم غیر رمضان میں نہیں کر پاتے، جیسے کہ جماعت سے نماز پڑھ لینا۔ یہ ہم لوگوں سے نارملی غیر رمضان میں اتنی پابندی کے ساتھ نہیں ہو پاتا جتنی پابندی کے ساتھ ہم رمضان میں کر لیتے، کیونکہ ایک ماحول رہتا۔ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ مسجد کے اندر جب ہم جاتے ہیں کہ الگ الگ جگہ پر لوگ، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ ماحول دیکھ کر ہم کو ایک موٹیویشن ملتا، ہم موٹیویٹ ہو کر ہم لوگ بھی عبادتیں کر لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، ہم لوگ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان کو دیکھا گیا الحمدللہ وہ لوگ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ ایک وجہ ہو گئی، انوائرمنٹ۔ دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے اسٹرانگ ول۔ ہم لوگ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ چیزیں کرتے ہیں، ہم ایک زبردست، ایک ٹائٹ اسکیڈول پلان کرتے ہیں کہ ہم کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کرنا ہے، ہم کو اتنے پاروں کی تلاوت کرنا ہے، ہم کو ریگولرلی اتنے پیجز قرآن پاک کے پڑھنے ہیں۔ ہم لوگ اگر ظہر میں بھی سوتے ہیں نا، ایک پکا ارادہ رہتا ہے کہ ہم کو عصر تک اٹھنا ہے اور عصر کے بعد ہم کو اتنے پیجز کی تلاوت کرنا ہے، ہم کو تراویح پڑھنا ہے، ہم کو تہجد پڑھنا ہے، ہم کو ان گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک زبردست ہمارا ایک پکی نیت رہتی جس کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ جو سب سے اہم نظر آتی کہ وہ ہے ریوارڈز۔ ظاہر سی بات، ہم لوگ کو جب یہ چیزیں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ رمضان کے اندر ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ہائی ریوارڈز کی گریڈ کے اندر ہم لوگ عبادت الحمدللہ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد وہ چیزیں باقی نہیں رہ پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز وہی جو رمضان کے اندر تھی رمضان کے بعد نہیں ہے، وہ ہے انوائرمنٹ۔ سب سے پہلے انوائرمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ماحول مسجدوں کا ہوا کرتا تھا رمضان کے اندر، وہ رمضان کے بعد باقی نہیں رہ پاتا۔ اور دوسری اور سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے ہم لوگ رمضان کے اندر جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، رمضان کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ رمضان کے اندر گناہوں کو ختم نہیں کرتے ہیں، ہم گناہوں کو اینڈ نہیں کرتے، ہم اس کو پاز کر کے رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے، چار دوستوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے، ڈسکشن چالو ہے، ایک کے منہ سے گالی نکل گئی تو دوسرا فوری طور پر اس کو بولتا ہے کہ بھائی رمضان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کی حد تک ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ میوزک کو سیو کر کے رکھتے، کوئی نیا گانا ہے اس کو تھوڑا سا واچ لیٹر میں ڈال کر رکھتے کہ ہم رمضان کے بعد اس کو دیکھیں گے۔ ہم بہت ساری موویز کا اگر ٹریلر آ گیا تو ہم لوگ ٹریلر بھی نہیں دیکھتے، کبھی کبھی ٹریلر دیکھ لیے تو سوچتے کہ یار رمضان کے بعد یہ مووی کو دیکھنا ہے۔ تو اس کا بیسیکلی انٹینشنز کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے نا ہمارے ایکشنز کے اوپر، اور یہ سائیکولوجیکلی یہ پروف بات ہے کہ انٹینشنز کا ہمارے ایکشنز کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ رہتا۔ ہم گڈ انٹینشن کے ساتھ ہی اچھے ہمارے ایکشنز نکل کر آتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
کہ ہمارے انٹینشنس اگر یہ ہو کہ ہم رمضان کے بعد گناہ کنٹینیو کریں گے تو ہمارے ویسے ایکشنز اور ویسے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے رہتے ہیں. اور رمضان سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنے کا. ہم جو ایک گناہ بری زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس کا ڈیٹاکس کرنے کا اگر کسی نے صحیح انٹینشن کے ساتھ اگر رمضان گزار لیا تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے ڈیٹاکس کا. یہ ایک بہترین طریقہ ہے گناہوں سے حقیقی معنی میں چھٹکارا پانے کا اگر ہمارے رائٹ انٹینشن سے رہے تو. اب چونکہ رمضان گزر گیا، اب وقت ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کا سولوشن کیا ہے؟